موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل مبارک کا عظیم و دردناک واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سامعین، ناظرین، آپ سن رہے ہیں ذکر اور فکر کا خصوصی طویل ایپیسوڈ۔ آج کا موضوع دل کو ہلا دینے والا، ایمان کو جگا دینے والا، محبت سے آنکھوں کو نم کر دینے والا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل مبارک کا واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے پیارے بھائی، محقق اور اسلامی تاریخ کے طالب علم محمد معیز۔ معیز بھائی، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان بھائی، بہت شکریہ۔ آج کا موضوع بہت ہی نازک، روحانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ پورے ادب، محبت اور تحقیق کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق سامعین تک بات پہنچائے۔ معیز بھائی، سب سے پہلے یہی پوچھوں گا، کیا قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے؟ جی سلمان بھائی، قرآن مجید اس حقیقت کو صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ پہلی آیت کریمہ سورۃ الزمر آیت 30، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، اے نبی، بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے۔ یہ آیت واضح اعلان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی زندگی کے قانون موت سے مستثنی نہیں ہے۔ دوسری سورۃ الآل عمران آیت 144، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی، مگر وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی کو منبر پر تلاوت کر کے صحابہ کو سنایا، یہاں تک کہ سیدنا عمر جیسے جری انسان کے پاؤں ڈگمگا گئے۔ تیسری، مرنے کے بعد دنیا نہ رہنا، سورۃ الانبیاء آیت 34، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ یہ آیت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچانک بات نہ تھی، یہ اللہ کی سنت تھی۔ معیز بھائی، حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سنت کے تابع تھے؟ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاء ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد ان جیسوں پر۔ وصال سے کچھ دن پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار، سر درد، جسم میں گرمی اور تکلیف شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت تکلیف میں نہیں دیکھا۔ آپ بار بار پانی مانگتے، چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ، انا للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے بھی سخت جھٹکے ہوتے ہیں۔ تیسرا حصہ، مرض وفات کے آخری 14 دن، یہ حصہ بہت پر اثر ہے، آئیے ترتیب سے چلتے ہیں۔ بل دن 1 تا 5، حضرت میمونہ کے گھر سے حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف منتقل ہونا۔ بیماری شدت پکڑ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے گھر جاتے، مگر چھلنا مشکل ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سہارا دے کر مسجد میں لایا۔ آپ نے پوچھا، عائشہ کے گھر میں میری طبیعت زیادہ ٹھیک ہوتی ہے، مجھے وہیں لے چلو۔ پھر صحابہ نے آپ کو 2 آدمیوں کے درمیان پاؤں گھسیٹتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے تک لایا۔ بایت دن 6 تا 10، آخری نصیحتیں۔ اس دوران آپ نے امت کو ایک ایک کر کے اہم ترین باتیں یاد دلائیں۔ پہلا، نماز کا حکم، مسلسل فرماتے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھو اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ دوسرا، یہود و نصارہ جیسے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا۔ تیسرا، انصار کی فضیلت یاد دلائی کہ انصار میرے اہل ہیں، ان کے ساتھ احسان کرو۔ چوتھا، سریہ اسامہ بن زید کی تیاری، آخری انتظامی حکم۔ پانچواں، قرآن کا پیغام، امت کی وحدت، تقوی و ظلم سے بچنے کی وصیت۔ بایت پرواں دن 11 جمعرات کا دن، پن اور تحریر کا واقعہ۔ یہ وہ مشہور واقعہ ہے جسے رضیت یوم الخمیس کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لکھنے کا سامان دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری غالب آ گئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہمارے پاس قرآن کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، جس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے۔ بایت دن 12 ہفتے کا دن آخری بار مسجد جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگ نماز ادا کر رہے ہیں؟ عرض کیا گیا جی ہاں، مگر آپ کمزوری کے سبب نہیں جا پا رہے۔ صحابہ نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی چادر کھل گئی تھی، حضرت عباس نے ڈھانپا، آپ نے ابو بکر کو امامت دینے کا حکم دیا اور پہلی بار ابو بکر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ نماز پڑھائی۔ بایت دن 13 اتوار کی رات چہرہ مبارک چمک اٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، مسجد میں کھڑے صحابہ کو دیکھا، مسکرا دیے۔ صحابہ نے خوشی سے سوچا شاید طبیعت بہت بہتر ہو گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دن چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چمک رہا تھا جیسے قرآن کا ورق۔ وہ مسکراہٹ، وہ آخری دیدار صحابہ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ یہ حصہ بہت نازک ہے، معز بھائی تفصیل سے بیان کریں۔ جی، صبح کے وقت سر درد شدید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں تھے، بار بار پانی مانگا، چہرہ مبارک پر پھیرتے رہے۔ آپ نے فرمایا الی الرفیق الاعلی، الہی مجھے اعلی رفیقوں میں شامل کر لے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں اب جانے کا وقت آ گیا۔ پھر اچانک ہاتھ مبارک اوپر اٹھایا، کچھ پڑھا، دعا کی، چہرہ مبارک روشن ہو گیا، پھر آہستہ سے ہاتھ نیچے آ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے سمجھ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ پانچواں حصہ، صحابہ پر یہ خبر بجلی کی طرح گری۔ عمر فاروق صدمے سے تلوار لے آئے، فرمانے لگے جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ آپ فوت نہیں ہوئے، آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں جیسے موسیٰ گئے تھے۔ ابو بکر کا آنا، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، حجرے میں داخل ہوئے، سرکار کے چہرے سے چادر ہٹائی، بوسہ دیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے وہ موت چکھی جو مقدر تھی، اب آپ پر دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے مسجد میں جا کر خطبہ دیا، وہ تاریخی جملے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر انہوں نے وہی آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے میری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوں۔ چھٹا حصہ، تجہیز و تکفین، امت کا عظیم الترین امانت۔ غسل مبارک، حضرت علی، عباس، فضل، قسم، اسامہ بن زید اور شکران موجود تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایسی خوشبو محسوس کی جو کبھی دنیا میں نہ پائی۔ کفن، 3 سفید سوتی کوٹنی یمنی چاندریں۔ نماز جنازہ، صحابہ گروہ در گروہ داخل ہوتے، امام کوئی نہیں، ہر گروہ خود نماز پڑھتا۔ دفن، اس جگہ دفن فرمایا گیا جہاں روح مبارک قبض ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ۔ معز بھائی کیا پیغام ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحوں میں بھی نماز کی وصیت کی۔ نماز دین کا ستون ہے۔ دوسرا، تواضع، عاجزی، حسن اخلاق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سنتیں ہیں۔ تیسرا، امت کی وحدت کا پیغام دیا۔ چوتھا، موت کی حقیقت کو واضح کر دیا، کوئی دائمی نہیں، سب کو جانا ہے۔ پانچواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور محبت ایمان کا حصہ ہے۔ معز بھائی دل بھر آیا، یہ واقعہ پڑھنا بھی مشکل، سنانا بھی مشکل، اور وہ صحابہ جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا، اللہ اکبر۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر چلے گئے، مگر ان کی سنت، شریعت، اخلاق، قرآن سب کچھ چھوڑ گئے۔ یہ امت ایک امانت دار بن کر زندہ رہے، یہی کامیابی ہے۔